الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کف پا کا پسینہ گل قدِ فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اور خدا سے واصل، بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب مدرسہ بیت العلوم کے اس جلسے سالانہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ شہر دہلی کے اہم ترین جلسوں میں سے ہے. اس جلسے میں بڑے بڑے علماء کرام دور دراز سے تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ 40 سال سے مسلسل روڈ پر جلسہ ہوتا رہا ہے. جی جی. اور ہمارے استاد محترم حضرت شیخ عبدالحق صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہیں جائیں یا نہ جائیں اس جلسے میں ضرور آتے ہیں. جی بے شک. یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے، بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو اور اس مدرسے کو قیامت تک اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. میں قاری عبدالغفار صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے زبردست محنت کی اور محنت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کی محنت کو قبول فرمایا. بتائیے 1 بج رہا ہے اور کوئی آدمی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ جلسہ رات بھر چلتا رہے تو سب کے سب لوگ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، ضرور بیٹھے رہیں گے. اور جو ہے مجھے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، یہ کہہ رہے تھے 1 گھنٹہ. میں نے کہا بھائی تھکا مادہ آیا ہوں، بس اس جلسے میں شریک ہو جاؤں، آپ حضرات کی زیارت کر لوں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھوں گا. آیت میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاق کی تعریف. بتائیے کسی کے اخلاق کی اگر کوئی بڑا آدمی تعریف کر دے، بڑی اہم بات ہے. یہاں کائنات کے سب سے بڑے، کائنات کے مالک اور حاکم اور رازق اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق نہ کسی کے ہوئے ہیں نہ کسی کے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی
جب کسی سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے، جب بھی ملتے کوئی بھی سامنے آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے اور مسکرا کر ملتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، ٹینشن ہوتا تھا، رنج و غم ہوتا تھا، لیکن جب ہم آپ کی حضور کی خدمت میں آ جاتے اور حضور کو سلام کرتے اور حضور مسکرا کر ہمارے سلام کا جواب دے دیتے، ہمارا سارا رنج و غم ختم ہو جاتا تھا۔ دوستو، مدینے میں کوئی بھی بیمار پڑتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے گھر جاتے۔ حدیث میں آیا ہے ایک یہودی لڑکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ کئی دن سے وہ نہیں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ یہودی بچہ جو آتا تھا کہاں چلا گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا، بیمار پڑا ہوا گھر پر ہے، آنے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں۔ حضور کا محلہ الگ ہے اور یہودیوں کا محلہ بہت دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں عیادت کرنے، ایک بچہ ہے وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور وہ بھی یہودی ہے، حضور اس کی عیادت کرنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پردہ کرا کر اندر داخل ہوتے ہیں، وہ بچہ آخری لمحے میں ہے، جاکنی کو وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ترس آ گیا، حضور کی شان رحمت للعالمین جوش میں آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس بچے نے میری خدمت کی ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مجھے اس کی خدمت کا بہترین بدلہ دینا چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بچے کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لے، مر جائے گا سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ لڑکا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، حضور کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کی صحبت رنگ لانا چاہتی تھی، لیکن اس کا باپ یہودی کھڑا تھا۔ اس نے سوچا بچے نے اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا میں مر رہا ہوں، میرا باپ اس حالت میں مجھے مارنے لگے گا، مجھ پر حملہ کر دے گا، مجھے ستائے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے وہ بچہ اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ لیکن دوستو، جب اللہ کی طرف سے ہدایت چلتی ہے، ہدایت کے جھونکے آتے ہیں، تو ایسا معاملہ ہوتا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا اتی ابو القاسم، اے بیٹے محمد کی بات مان لے۔ باپ کہتا بیٹے سے اے بیٹے محمد کی بات مان لے۔ چنانچہ باپ کی طرف سے اجازت ملتی ہے اور بیٹا کلمہ پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہی حضور کھڑے کھڑے کہتے ہیں صحابہ سے اب تم اس کو اپنے قبضے میں لے لو، یہ یہودی نہیں رہا، یہ مسلمان ہے، اب اس کا کفن دفن یہودی نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور اس کو لے گئے، صحابہ نے کفن دفن کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی برکت سے ایک ہمیشہ ہمیش کا جہنمی جنتی بن گیا۔ جب کوئی مسلمان مرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جاتے تھے، ضرور جاتے تھے، اور نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور جنازے کے بعد اعلان کر دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسلمان مرا ہے، یہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے، یہ جو دولت چھوڑ کر گیا ہے، یہ جو سرمایہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کے گھر والوں کا ہے، اور اگر قرض چھوڑ کر گیا ہے تو وہ میرے ذمے ہے۔ ہر مسلمان کا قرض حضور اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ دوستو، جب حضور کو ہماری اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہے، ہمارا قرض بھی گوارا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان محشر میں ہمارا جہنم میں جانا بھی حضور کو گوارا نہیں ہوگا۔ حضور سفارش کریں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے برکت سے جو ہے ہر مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیے حضور کی عادت ہے ایسی بات کہہ دیتے ہیں سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی بات کہتے ہیں کہ آدمی کے دل کو تکلیف ہو جائے، لٹھ مار دیتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کوئی بھی بات کہتے ہیں سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ مزاح کرتے ہیں، مزاح کہتے ہیں کہ
बज़ाहिर जो हंसी की बात हो, लेकिन उसमें किसी को तकलीफ न पहुंचे और किसी की तौहीन न हो। चुनांचे एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा रहे थे, रास्ते में आपकी फूफी हजरत सफिया मिली। फूफी ने सोचा मेरा भतीजा पैगंबर है, मुस्तजाबुद दावत है, हुजूर से कहने लगी भतीजे दुआ कर दो कि अल्लाह ताला तेरी बूढ़ी फूफी को जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफी से मजाक फरमाते, कहते हैं फूफी बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए और पौन घंटे के बाद वापस आए। जब घर पहुंचे तो हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा आपने फूफी से क्या कह दिया? फूफी खड़ी होकर रो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफी के पास आए, फूफी क्यों रो रही हो? फूफी ने कहा तुमने कहा है बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, तो जब मुझे जन्नत में नहीं जाना है तो मैं रोऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी, इसलिए मैं रो रही हूं। अब हुजूर फरमाते हैं देखिए फूफी का दिल खुश करते हैं, कहते हैं फूफी 72 साल की बूढ़ी होकर जन्नत में नहीं जाओगी, बल्कि 33 साल की जवान होकर जन्नत में जाओगी। सुभान अल्लाह। देखिए फूफी का दिल खुश कर दिया। यही मिशन है, यही मामूल है, यही अमल है, यही तर्ज जिंदगी है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक साहब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे सवारी के लिए ऊंट की जरूरत है, सवारी के लिए। देखिए सहाबा अपनी हर चीज हुजूर के सामने रखते हैं। हम भी अगर हुजूर के जमाने में होते तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जरूरत की चीजें मांगते। अब सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल मुझे सवारी के लिए ऊंट की जरूरत है, मेरे पास सवारी नहीं है, ऊंट नहीं है, आप मुझे ऊंट दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बड़े इंबसात के साथ कहते हैं मैं आपको ऊंटनी का बच्चा दे दूंगा, मैं आपको ऊंटनी का बच्चा। अब वो साहब तैश में आ गए, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे सवारी की जरूरत है, मैं ऊंटनी का बच्चा लेकर क्या करूंगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंट कितना भी बड़ा हो जाए ऊंटनी का बच्चा ही रहेगा, ऊंट कितना भी बड़ा हो जाए ऊंटनी का बच्चा। देखिए हुजूर के अखलाक। हुजूर के एक सहाबी हैं, कम उम्र सहाबी हैं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफे हुजूर जिहाद में गए, जब जिहाद से फारिग होकर लौटे तो जाबिर बिल्कुल जवान है, वो ऊंटनी तेज तेज चलाकर सबसे पहले मदीना पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर कहते हैं जाबिर इतनी जल्दी क्या पड़ी है? कैसे खड़े होकर चल ही नहीं रहा जी। माइक अच्छा नहीं लाए भाई, अच्छा माइक नहीं लाया। बहरहाल अब आवाज जा रही है, जरूरत से ज्यादा जा रही है। जाबिर तेज तेज भागे चले जा रहे हैं। रसूल पाक ने पूछा जाबिर इतनी तेज क्यों जा रहे हैं, बात क्या है? तो हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने शादी की और शादी के बाद जिहाद का ऐलान हो गया, मैं जिहाद में चला गया, अभी घर वालों से मुलाकात नहीं, तो मैं तेज तेज जा रहा हूं ताकि अपने घर वालों से मुलाकात करूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से पूछा जाबिर तुमने शादी की है? अब बताइए अगर हमारा माहौल होता और हम शादी करते किसी को न बुलाते तो नाराज हो जाता, बोलना तक छोड़ देता, लेकिन जाबिर ने शादी की और हुजूर को भी नहीं बताया। ये है सादगी की शादी। शादी में बहुत ज्यादा धूम धड़ाम, इनको बताना उनको बताना, उनको बुलाना इनको बुलाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितने चहीते हैं साहबी, लेकिन शादी की हुजूर को भी नहीं बुलाया। अब हुजूर फरमाते हैं जाबिर बड़ी उम्र की औरत से शादी किया है या नई उम्र की औरत से शादी किया? तो हजरत जाबिर कहते हैं बड़ी उम्र की औरत से शादी किया। हजरत जाबिर बच्चे हैं, जवान हैं और बड़ी उम्र की औरत से शादी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अल्लाह मेराज में बुलाता है, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अखलाक देखिए एक छोटे से जाबिर से भी कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाबिर तुम अपनी उम्र की औरत से शादी करते नई उम्र की तो तुम उससे खेलते, वो तुमसे खेलती, तुमने बड़ी उम्र की औरत से क्यों शादी की है? अब जाबिर जवाब देते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں نے بڑی عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی، میرے باپ حضرت عبداللہ ان کا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے، میری 7 بہنیں سب بے شادی شدہ ہیں۔ اب میں انہی جیسی ایک لا کر اور بیٹھا دیتا تو ان کی تربیت کون کرتا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرتا، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کون کرتا؟ اس لیے میں نے بڑی عمر کی تجربے کار عورت سے شادی کی ہے۔ اب حضور کہتے ہیں جابر تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اب ذرا بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز میں جو ہے سوال کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا پر نظر رکھتے ہیں اور ایک ایک صحابی کی خبرگیری کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں ہوتے تھے سلام پھیر کر سارے صحابہ کو دیکھ لیا کرتے تھے، کون ہے کون نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے جو کہیں دور دراز کے رہنے والے تھے، مسجد ہی میں رہتے تھے اور ان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفن کر دیا، حضور کو جنازے کی اطلاع نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جب انہیں نہیں دیکھا تو حضور نے کہا وہ صاحب کہاں ہیں، وہ صاحب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول رات میں ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا، آپ کو زحمت دینا اور آپ کی نیند کو خراب کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضور پر اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اتنا غصہ ہوا کہ ایسا غم و غصہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں خبر کی، مجھے کیوں نہیں خبر کی، مجھے جگاتے تم، میں ان کے جنازے میں شریک ہوتا۔ دیکھیے لوگوں نے تو اس لائق نہیں سمجھا تھا کہ حضور کو اطلاع کریں، اور حضور کو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے کا اتنا غم ہے، اتنا غم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً ان کی قبر پر جاتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور جنازے میں شریک نہ ہونے کی تلافی کرتے ہیں۔ دوستو یہ اخلاق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے مصافحہ کرتے تھے حضور، بالکل دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ ہمارا حال یہ ہے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کر لیتے، حضور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے اور ہم ایک ہی ہاتھ سے کر کے ترخواہ دیتے ہیں، اور جو کوئی بڑا ہوتا ہے وہ 4 ہی انگلی سے کر لیتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے بہت مصروف ہوتا تو ناخن ہی سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت ہے دونوں ہاتھ سے۔ جب کسی سے گفتگو کرتے تھے پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ایک دوست ملنے آیا، بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا اور ہم سے بات کر رہا اور ہم موبائل میں بات کر رہے ہیں، موبائل میں بات کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے گفتگو کرے پورے طور پر اس کی طرف دیکھیے، دھیان سے اس کی بات سنیے، اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیے، اس کی دل شکنی نہ کیجیے۔ یہ چند چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں بتایا۔ آج کل طرح طرح کا فتنہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا رہنے والا اور جاہل شخص تھا اور بد کردار تھا، اس کی زندگی خراب تھی، گندی زندگی تھی، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی رسول ہوں۔ دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کی قبر اطہر پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں سلام کرنے، اور حضور پر اللہ کی رحمتوں کو نچھاور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا حال ہے؟ قادیان میں دفن ہے، ایک صاحب گئے کہ دیکھیں اس کی قبر پر کیا حال ہے۔ جب پہنچے تو قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا، اس کی قبر پر کتا پیشاب کر، بتاؤ نبی کی قبر پر کتا پیشاب کرتا ہے؟ یہ اسی لائق ہے کہ اس کی قبر پر کتا پیشاب کرے۔ دوستو یہ عجیب خطرناک قسم کے فتنے ہیں۔ آپ میں بتاؤں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے نبی آئے تھے سب نے بشارت دی تھی، آدم نے بشارت دی،
ابراہیم نے بشارت دی، زکریا نے، یحییٰ نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، سارے نبیوں نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہوتا تو کوئی نہ تو کوئی بشارت دیتا، اس کی کوئی بشارت دیتا۔ دوستو یہ نبی نہیں بلکہ یہ دجال ہے، دجال۔ دجال اس کو کہتے ہیں جو فتنہ برپا کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے سینکڑوں سال سے امت میں فتنہ برپا کیا۔ اور یہ دجال کس طرح سے ہے؟ جب ٹرین چلی تھی، یہ ٹرین جو چلتی ہے چلوائی تھی، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یہ دجال کی سواری ہے، یہ دجال کی سواری ہے۔ دوستو وہ لاہور میں مر گیا اور اس کی لاش اسی ٹرین سے لائی گئی۔ بتاؤ وہ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ٹرین کو دجال کی سواری کہا تھا اور اس کی لاش اسی ٹرین پر لائی گئی، تو وہ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ انتہائی جھوٹا شخص، دن میں کئی دفعہ جھوٹ بولتا تھا، سینکڑوں جھوٹ بولتا تھا۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ ایک عورت ہے محمدی بیگم، اس سے میری شادی ہوگی۔ جب اس سے شادی نہیں ہو سکی تو کہنے لگا اس کی بیٹی سے ہوگی، اس کے گھر میں کسی سے ہوگی۔ دوستو مرزا بھی مر گیا اور وہ عورت بھی مر گئی، نہ اس عورت سے شادی ہوئی نہ اس کے گھر میں کسی سے شادی ہوئی۔ مرزا بالکل جھوٹا نکلا، جو بھی کہتا تھا جھوٹ ہی کہتا تھا، سچ بولنے پر قادر نہیں تھا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر ہے اور 63 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولے، اور مرزا صبح سے شام تک ہزاروں جھوٹ بولتا تھا۔ مسلمانوں بتاؤ جھوٹا نبی ہو سکتا ہے؟ ارے جھوٹا نبی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ حضور نے فرمایا جب دنیا قیامت کے قریب آئے گی طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا، اے مسلمانوں فتنوں سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، صبح آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے تھوڑے تھوڑے سامان کے بدلے دین کو بیچ دے گا۔ آج وہی صورتحال ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں، ہماری لاڈلی، ہماری نور نظر تھوڑے فائدے کے لیے غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے۔ بتاؤ جو حضور نے فرمایا تھا صبح مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، ایسے ایسے فتنے ہیں۔ اسی دلی میں ایک انتہائی بد کردار شخص، جھوٹا شخص شکیل ابن حنیف تھا، بہار سے آیا تھا اور دلی کسی محلے میں رہتا تھا، اور اس نے دعویٰ کر دیا میں مہدی ہوں۔ مہدی جو ہیں یہ حضور کی خاندان کے ہیں اور وہ مدینے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہار کا رہنے والا ہے، اس کا حضور کی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتا میں مہدی ہوں۔ دوستو جانتے ہیں اس کے ماننے والے دلی میں بھی بہت زیادہ ہیں، دلی میں بھی بہت زیادہ ہیں، اورنگ آباد میں، اور اسی طرح سے علی گڑھ میں، جامعہ ملیہ میں، مختلف اداروں میں اس کے ماننے والے ہیں۔ یہ بڑا جھوٹا شخص ہے، فریبی شخص ہے، اس کا دین سے، ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا میں عیسیٰ ہوں، جبکہ عیسیٰ اللہ کے نبی و پیغمبر تھے، اور یہ جھوٹ بولتا۔ وہ کہتا میں مہدی ہوں اور مہدی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ فتنے ایسے فتنے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ کیا دستار بندی بھی ہوگی؟ دستار بندی کا بھی ماشاء کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ آج 8 عالم جو اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، ان 8 عالموں کی دستار بندی ہے، اور حافظ 32 حافظ ہیں، ہر دانت کے بدلے ایک حافظ۔ 32 دانت ہوتے ہیں نا، ہر دانت کے بدلے ایک حافظ۔ 32 حافظ ایک سال کی محنت میں ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حافظوں کو اور عالموں کو قبول فرمائے۔ ایک دو بات حافظ اور عالم کے بارے میں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس حافظ بیٹے کو اپنے سامنے بلائیں گے اور اس کے باپ کو بھی بلائیں گے، اور بیٹے سے کہیں گے پڑھو قرآن،
بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا جائے گا. بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا درجہ بڑھے گا. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. دوستو وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے اور ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا, وہ کفے افسوس ملیں گے کاش کہ ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے. یہ حدیث سنا کر ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لطیفے کی بات فرماتے, ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. معلوم ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو گئے, فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں, 1.5 گھنٹہ ترجیح میں 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. دبلے پتلے کمزور موٹے موٹے صحت مند لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ کمزور دبلا پتلا بچہ اٹھ جاتا اور فجر سے پہلے سبق سنا دیتا ہے یاد کر کے, اور استاد صاحب بھی آ کر اپنے گدے پر بیٹھ جاتے ہیں. اور بچہ جب سبق سنانے جاتا ہے اگر یاد نہیں ہوتا, بھولتا ہے, تو تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں, تھپڑوں کا ناشتہ دیتے ہیں. اسی کی طرف ہمارے استاد نے اشارہ کیا کہ ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے اس بیٹے کو جو ہے انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا, باپ نے اس کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجا, باپ نے سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا, باپ نے فیکٹریوں اور کارخانوں میں نوکر نہیں رکھا, باپ نے سڑکوں پر آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا, بلکہ باپ نے مدرسہ بیت العلوم میں لا کر اس کا داخلہ کر دیا. باپ نے قربانی دی ہے, آج قربانی کا پھل پانے کا وقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان حافظوں کو اور عالموں کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ بخاری, مجھے انہوں نے دعوت دی تھی ختم بخاری کے موقع پر, لیکن میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا, لیکن ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ضرور آؤں گا. تو یہ 8 بچے عالم ہوئے ہیں. ایک حدیث عالم کی فضیلت میں سنا دوں. حدیث میں آیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں عالم کو بلایا جائے گا اور عابد کو بلایا جائے گا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ سنو مسلمانوں غور سے, عابد اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, داڑھی رکھتا, چلے لگاتا ہے, جماعت میں جاتا, اس کو عابد کہتے ہیں. اور عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے, قرآن و حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے. اس کی تو شان ہی نرالی. اللہ عابد سے کہیں گے اٹھو جنت میں چلے جاؤ, عابد اٹھے گا خرامہ خرامہ جنت میں چلا جائے گا. پھر اللہ عالم سے کہیں گے مولانا تم دنیا میں تنہا نہیں رہتے تھے, خلق خدا کے بیچ میں رہ کر ان کی ہدایت کرتے تھے, آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے, آج اپنے ساتھ ایک جم غفیر کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. چنانچہ مولانا اٹھیں گے اور بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کو عالم اور حافظ بننے کی توفیق اور ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق دی. یہ مدرسے ماشاءاللہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. آپ سے نہ ڈونیشن لیتے ہیں نہ فیس لیتے ہیں. آئے غریب بچہ بنگال سے آ گیا, بہار سے آ گیا, جھارکھنڈ سے آ گیا, آسام سے آ گیا, مدرسے میں داخلہ لے لیا, باپ بھی نہیں لایا, گاؤں کے کسی بچے کے ساتھ آ گیا. اب مدرسے کے محتمم صاحب اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں, اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں, بیٹا سمجھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. وہ بیمار ہوتا فوراً ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں. اپنے گھر بھی اتنی جلدی وہ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتا جتنا مدرسے والے اس کو لے جاتے ہیں. اور دوستو کھانا بھی مفت, کپڑا بھی مفت, تعلیم بھی مفت, کتاب بھی مفت, اور جب حافظ ہو جاتا ہے تو پگڑی بھی مفت. یہ پگڑی بھی کیا ہوتی ہے؟ مفتی ہوتی ہے, گھر والوں سے نہیں دی جاتی. اتنی قربانی دے رہے ہیں مدرسے. آپ اسکول میں چلے جاؤ, اسکول سے بڑھ کر کوئی دھندا نہیں ہے, کوئی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. ہر موقع پر پیسہ, کتاب کے لیے فیس الگ, اور فلاح کے لیے فیس الگ, امتحان کے لیے فیس الگ, داخلے کے لیے فیس الگ, ہر چیز کے لیے فیس الگ, ٹافی کے لیے الگ. اور دوستو جانتے ہیں بچے جاتے ہیں سال بھر لگتا ہے, اور ٹائی اور نیکر پہن کر جاتے ہیں اور ٹافی کھا کر واپس آ جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, اور ہم لمبی فیس دیتے ہیں اور ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. 2 سال کے اندر بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. وہ قرآن جس کو اللہ اگر پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا, صرف 2 سال کی مدت میں چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. آپ مدرسوں کے کارناموں کو دیکھو. آپ نے تھوڑا سا پیسہ, میں سچ کہتا ہوں اگر دلی والے مدرسہ بیت العلوم کو
10 करोड़ रुपया दे दें और ये एक हाफिज भी दे दें तब भी सौदा सस्ता है। लेकिन आपने थोड़ा पैसा दिया और माशा 36 38 हाफिज कौम को दे दिया। और दोस्तों ये हाफिज और आलिम जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह दीन की शान और आन और बान बाकी रहेगी। दीन को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और ये मदरसे कैसी खिदमत करेंगे, गलियों में खामोशी के साथ वो खिदमत कर रहे हैं जो सऊदी अरब की हुकूमत भी नहीं कर सकती, इस्लामी हुकूमतें भी नहीं कर सकती। ये आलिम बना रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, दीन के दाई और सिपाही बना रहे हैं और दीन को जिंदा रख रहे हैं। वही दीन जो 1400 साल पहले मक्का और मदीने की गलियों में था, आज वही दीन मदरसों के इन टाट और बोरियों पर हूबहू वही दीन सिखाया जाता है। कोई तब्दीली नहीं है, किसी तरह की कोई जो फर्क नहीं है, हूबहू वही दीन सिखाया जाता है। ये मदरसे जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह दीन इस्लाम बाकी रहेगा। एक हदीस सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। हुजूर ने अरफात के मैदान में दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। हमारे लिए हुजूर ने दुआ की है और अल्लाह ने कह दिया मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। तो जब हुजूर की ये दुआ कबूल है तो इस मकबूल दुआ के बलबूते पे मैं कहता हूँ इस दुनिया में, इस मुल्क में कोई रहे या न रहे, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मस्जिदें रहेंगी, ये दारुल उलूम देवबंद रहेगा, ये मदाहिरुल उलूम सहारनपुर रहेगा, ये नदवतुल उलमा रहेगा, ये मदरसा बैतुल उलूम और दिल्ली में चप्पे चप्पे में फैले हुए मदारिस इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। लोग मशवरे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा होकर मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारिजा रात भर मीटिंग होती, बंद कर दो इन मदरसों को, बंद कर दो, ये दहशतगर्दी का अड्डा। दोस्तों कोई मदरसा सुबह बंद नहीं होता, 200-300 मदरसे हर मुल्क में नए खुल जाते हैं, नए खुल जाते हैं और मदरसे खुलते रहेंगे इंशाअल्लाह और दीन का सिलसिला चलता रहेगा। ये मस्जिदें, ये मिंबरों मेहराब इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आज अगर मुल्क में 70,000 हाफिज हैं तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 90 हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। और अगर मुल्क में 50,000 आलिम हैं, इससे ज्यादा है तो आइंदा साल 70 हो जाएंगे, इससे कम नहीं। सिर्फ एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद हर साल 1700 आलिम पैदा करता और एक आलिम मुल्क में कहीं भी जाकर दीन की तब्दीली पैदा करता, दीन की खिदमत करता, मदरसे कायम करता, फतवा देता है, दीन की हिफाजत करता है, हुजूर की शरीयत को जिंदा करता है, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करता और इस्लाम की हिफाजत और पासबानी अंजाम देता है। दोस्तों ये मौलवी कमजोर सही, बुढ़े सही, कुछ भी सही, लेकिन दीन पर यह आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। जो किसी शायर ने कहा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। दोस्तों यही उलमा फितनों का मुकाबला करते हैं, कादियानियत की नाक में नकील डाल देते हैं, शकीलियत को बर्बाद करके रख देते हैं और गौहर शाही फितनों को खत्म कर देते हैं। कोई फितना उठा तो उसके मुकाबले में मौलवी खड़े हो जाते हैं और उन फितनों को अपनी मौत खुद मरना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है, तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। आप कल देखिएगा इंशाअल्लाह न कादियानियत रहेगी, न शकीलियत रहेगी, न गौहर शाही रहेगा और न सहाबा के खिलाफ फितने रहेंगे, न आइम्मा के खिलाफ फितने रहेंगे, न बुजुर्गों के खिलाफ फितने रहेंगे, न नबियों के खिलाफ फितने रहेंगे। ये मदरसे अगर जिंदा तो सारे फितने खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।